تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ 2 سالوں میں چاہے وہ آفیسر ہے، چاہے وہ کلرک ہے، چاہے وہ کلاس 4 ہے، کوئی بھی ہے، 2 سال جنہوں نے ایک جگہ پوسٹ پہ گزارے ہوئے ہوں تو اب اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ ہونا چاہیے۔ پورے صوبے کے لیول پہ بڑی کلبلی مچ گئی، بڑا ہائی ہوئی شروع ہو گیا کہ ایسا مافیا بیٹھا ہوا تھا جو 2 سال سے نہیں، کمشنر صاحب نے اپنے دفتر بٹھائے ہوئے ہیں، ڈی سی صاحبہ نے اپنے دفاتر میں بٹھائے ہوئے ہیں، پولیس کی طرف سے اپنے دفاتر میں بٹھائے ہوئے، ایڈمنسٹریٹو، ہاسپٹلز، سکولز، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ چیف سیکرٹری صاحب اپنی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، پھر باقی جو سیکرٹریز ہے یا ڈیجز ہے وہ کس لیول پہ کریں گے؟ انیکا ہوما کی طرف سے الزامات لگائے گئے کہ جو نیک محمد کے بھائی ہے ان کی جانب سے مجھے دھمکیاں آمیز واٹس ایپ میسیجز کیے گئے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی ٹرانسفر ہو گئی ان کو جو ان کے ساتھ ڈپٹی تھی ان کو چارج دیا گیا۔ اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ انیکا ہوما صاحبہ نے 3 دن بعد اپنا آرڈر کینسل کر کے وہاں پہ بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں پہلے سے بھی ٹسل چل رہا تھا نیک محمد صاحب جو وہاں پہ منسٹر بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، اور انیکا ہوما کے درمیان۔ تو روٹیشن پالیسی ہے، یہ اس کو یہ کیا چکر ہے، یہ تھوڑا سا مجھے آپ سمجھائے، مجھے سمجھائے۔ چیف سیکرٹری صاحب بڑے آدمی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی پہ یا انہوں نے جو انسٹرکشن دی ہے فالو کیوں نہیں ہو رہی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک صاحب، یہ جو یہاں پہ اگر آپ ٹانک میں دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھیں، کرک میں دیکھیں، بنو میں دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ ہے کہ یا تو جو آفیسر ہے جس کے حوالے سے باقاعدہ جو چیف سیکرٹری کی انسٹرکشنز ہے کہ 2 سالوں میں چاہے وہ آفیسر ہے، چاہے وہ کلرک ہے، چاہے وہ کلاس 4 ہے، کوئی بھی ہے، 2 سال جنہوں نے ایک جگہ پوسٹ پہ گزارے ہوئے ہوں تو اب اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہی یہ پالیسی آئی تو یہاں پہ پورے صوبے کے لیول پہ بڑی کلبلی مچ گئی، بڑا ہائی ہوئی شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا مافیا بیٹھا ہوا تھا جو 2 سال سے نہیں، 5 سال سے، 6 سال سے، 10 سالوں سے کماؤ پوسٹوں پہ براجمان تھا۔ تو جو تنقیدی حلقے ہیں، جو مطلب گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، جو ان ہر پالیسی کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ ان لوگوں نے اس پالیسی کو اور اس سٹیپ کو بڑا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپریشیٹ کیا۔ لیکن جب آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے، جب پریشر آنا شروع ہو گیا تو چیف سیکرٹری کی پالیسی اپنی جگہ رہ گئی۔ اور پریشر کہاں سے آتا تھا؟ میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو ایک یہاں پہ اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان چیف منسٹر کا حلقہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تو کوئی عظمہ بخاری یا شہباز شریف صاحب تو وہ پریشر نہیں ڈال سکیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو سیاسی پریشر تھا۔ اسی طرح ٹانک سے داور خان کنڈی ہے، اور یہ دوسرے جو ایم پی اے ہے عثمان بیٹانی صاحب، ان کا پریشر ہوگا۔ اسی طرح پشاور میں اپنے لوگ تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اگر میں صرف آپ کو ایک ہاسپٹل کی مثال دے دوں، ہاسپٹل میں ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹانک میں، اکاؤنٹنٹ جو ہے انہوں نے میرے خیال میں 5-6 سال ٹھیک ٹھاک اکاؤنٹ کی سیٹ پر گزارے ہیں۔ چیف سیکرٹری کی پالیسی آ گئی، ان کا ٹرانسفر کہیں اور کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر چیف سیکرٹری کی پالیسی کو بھی وہ انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھ لیا، وہ سارا کچھ سائڈ پہ کر کے موصوف صاحب پھر آگے جو اسپتال کا وہ جو اکاؤنٹ کا سیکشن ہے اسی میں براجمان ہو گئے۔ اچھا، یہ ہسپتال جو ہے یہ یہاں پہ بہت زیادہ فنڈ کے حوالے سے بہت زیادہ بدنام ہے۔ اسپتال کی باتیں نہ کرو، پھر کوئی جلوس نکال لے گا۔ وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب کریں بھی تو بھی مسئلہ ہے، نہ کریں تو بھی مسئلہ ہے۔ حقائق ہم نے بیان کرنے ہیں اور اس حوالے سے ہم بدنام ہیں، تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب میں صرف اس اسپتال کی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ باقی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، آر پی او ہے، آئی جی ہے، اوپر سیکرٹیریٹ ہے، ڈائریکٹریٹ ہے، کوئی کسی کا ٹرانسفر نہیں ہوا، اور جن کا ہوا ہے اور کینسل نہیں ہوا وہ لوگ جانے سے انکاری ہے۔ کمشنر صاحب نے اپنے دفتر بٹھائے ہوئے ہیں، ڈی سی صاحبہ نے اپنے دفاتر میں بٹھائے ہوئے ہیں، پولیس کی طرف سے اپنے دفاتر میں بٹھائے ہوئے، ایڈمنسٹریٹو، ہاسپٹلز، سکولز، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔
اور چیف سیکرٹری صاحب بالکل ایسے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ جو انسٹرکشنز ہے یہ پالیسی ہے یہ امپلیمنٹ کروانے کا نہ ہی کہتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے. ایک چیف سیکرٹری صاحب اپنی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو پھر باقی جو سیکرٹریز ہے یا ڈیجز ہے وہ کس لیول پہ کریں گے؟ اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں وہ بندہ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 7-8 سال گزارے، تو وہ ابھی تک برا جوان ہے. اس حوالے سے باقاعدہ میڈیا کی زینت بھی بنی ہے، خبریں اور مسئلے مسائل بھی اٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کو ٹرانسفر نہیں کرا سکتا. یہ اس میں زیادہ باتیں میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ کرو، پھر احتجاج نکل آئیں گے، پھر ڈاکٹر ناراض ہوں گے، کوئی ڈاکٹر کو آگے کرے گا، کوئی کسی اور کو آگے کرے گا، صحیح، اور پتہ نہیں کہاں سے باتیں آئے گی، کالز آئے گی اور ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی وہ آئے گی. آگے بڑھتے، جو ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ کی کیا کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اگر ہوگی تو ملک صاحب بڑا ماحول بنا ہوا ہے. ویسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آج کل بہت خبروں کی زینت بھی بنا، بڑا ماحول بنا ہوا ہے. اچھا، ہاں، ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ نارتھ وزیرستان سے نیک محمد داوڑ صاحب جو گورنمنٹ میں ریلیف منسٹر رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے ڈی او اور ان کا بڑا مسئلہ بنا. اب وہاں پہ انیکا ہوما ایک ڈی او فیمیل تھی، ان کا بڑا مسئلہ بنا. انیکا ہوما کی طرف سے الزامات لگائے گئے کہ جو نیک محمد کے بھائی ہے ان کی جانب سے مجھے دھمکی آمیز واٹس ایپ میسیجز کیے گئے ہیں، مجھے دفتر میں نہیں چھوڑا گیا. اس کے بعد پھر نیک محمد داوڑ صاحب پر الزام لگا کہ انہوں نے سیکرٹری ایجوکیشن صاحب کے آفس میں جا کے سیکرٹری ایجوکیشن صاحب کو دھمکیاں دی ہے، بدتمیزی کی ہے. تو اس حوالے سے جو سیکرٹریٹ تھا اور ڈائریکٹریٹ تھا یہ پورے بند رہے. احتجاج ہوئے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اور یہ میرے خیال میں بہت کم ہوتا ہے کہ جو سیکرٹریٹ سٹاف ہے یہ بھی احتجاج پہ آ جائے. اچھا، جب اس کی ڈیٹیل معلوم کی تو وہ کچھ اور صورتحال پیش کر رہی تھی. یہی جو روٹیشن پالیسی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ چیف سیکرٹری صاحب اگر یہ نہ کرتے نا تو میرے خیال میں اتنے سارے مسائل نہ بنتے، کیونکہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. وہاں پہ اس طرح ہوا کہ مختلف جو ڈی او صاحبان ہیں ان کی جانب سے ٹینیور پورا کیا گیا تھا، میل صاحبان کی طرف سے بھی ڈی اوز، فیمیل ڈی اوز کی طرف سے بھی. تو روٹیشن پالیسی پہ عمل کرنا تھا اور روٹیشن پالیسی پہ عمل کیا گیا، لیکن ایسے بونڈے طریقے سے کیا گیا کہ بہت سارے سوالات اٹھ گئے. خیر وہ تو ہم بعد میں جائیں گے. بہرحال جو روٹیشن پالیسی ہوئی اس میں ساؤتھ کی بھی ڈی اوز چینج ہوئی، چترال کی بھی ہوئی، مالاکنڈ کی بھی ہوئی، اسی طرح نارتھ وزیرستان کی ڈی او انیکا ہوما صاحبہ بھی ٹرانسفر ہو گئی. اچھا، جیسے ہی ٹرانسفر ہو گئی ان کو جو ان کے ساتھ ڈپٹی تھی ان کو چارج دیا گیا. اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ انیکا ہوما صاحبہ نے 3 دن بعد اپنا آرڈر کینسل کر کے وہاں پہ بیٹھ گئی. میرے خیال میں پہلے سے بھی ٹسل چل رہا تھا نیک محمد صاحب جو وہاں پہ منسٹر بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، اور انیکا ہوما کے درمیان، تو انہوں نے ان کو چارج نہیں لینے دیا. پہلے وہ آئی تھی زبردستی وہاں پہ بیٹھ گئی تھی، بہرحال بعد میں سیکرٹری صاحب کی طرف سے ان کو چارج بھی دے دیا گیا، ان کا جو آرڈر تھا وہ کینسل کر دیا گیا ٹرانسفر کو. تو اس معاملے پہ نیک محمد صاحب چلے گئے وہاں پہ، سیکرٹری میرے خیال میں ایجوکیشن کے خالد صاحب، ان کو کہا کہ آپ مجھے وہ ریزن بتائے کہ آپ یہاں پہ چیف سیکرٹری کی پالیسی کو میرے حلقوں میں فالو نہیں کر رہے. اگر یہ جو فیمیل ہے اگر یہ اس جگہ پہ ٹھیک تھی تو آپ نے اس کو ہٹایا کیوں؟ اور اگر ہٹایا ہے تو ایسی کیا ریزن آ گئی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے پھر سے لگا رہے؟ تو یہ اس چیز کا جو جواب تھا وہ سیکرٹری صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اس میں تلخ کلامیاں ہوئی، مسئلے مسائل بھی بنے، ایک دوسرے پہ ہاتھا پائی کے الزامات بھی لگے. تو ایک تو یہ ایشو بڑا ہو گیا تھا، بڑا ہائی لائٹ ہو گیا تھا. بعد میں علی امین صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ، ان کو مداخلت کرنی پڑی، تو دونوں کو ساتھ بھی بٹھایا. وہ پکچر بھی بڑی وائرل ہے، دونوں کو ساتھ بٹھایا. صافی سوال پوچھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ مطلب کس بیس پہ ہوئی ہے، کیا لے دے ہوئی ہے. تو اس وقت وہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ پھر ان کو کہا تھا کہ سیکرٹری صاحب کو تھوڑا سا فیس سیونگ دو، پھر اس آفیسر کا تبادلہ کرتے. میرے خیال میں 15-20 دن بعد پھر وہ جو انیکا ہوما صاحب ہے اس کو تبادلہ کر دیا تھا اور کرا کیا کو ہارٹ. تو جب ایک سیکرٹری لیول کا بندہ بھی مجبور ہو کہ وہ ایک بار ایک پالیسی کو امپلیمنٹ کرے، پھر اس کے بعد 3 دن بعد واپس اسی کا آرڈر کینسل کرے اور کہے کہ میں مجبور ہوں اور اس کے پاس ریزن بھی نہیں ہو،
उसके पास ग्राउंड्स भी ना हो। एक चीज़ तो ये मतलब बड़ी खबर थी सेक्रेटेरिएट से, और दूसरा जो डायरेक्टरेट लेवल के ऑफिस है वहाँ पे तो बड़ा गुल मचा हुआ है। ग्रेड 20 के जो ऑफिसर है, जो डीजी के अहल है, उनको एएसडी किया गया है, और 19 ग्रेड की एक फीमेल है नाहिद अंजम, तो उसको लुक आफ्टर चार्ज दिया है। अब लुक आफ्टर जो चार्ज होता है उसमें ना फंड निकाल सकते हो, ना ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना पोस्टिंग कर सकते हो, कुछ भी आप नहीं कर सकते। और ये मलिक साहब लुक आफ्टर इसलिए होता है कि आपने दूसरा बंदा लाना होता है। तो अब ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए वो लुक आफ्टर ही है, और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी इस पे बड़ी सख्त रिमार्क्स आए हैं। लोग गए हुए हैं कि यार ये आपने महकमे तालीम को मजाक बनाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को सेटल करो। तो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि आप फौरी तौर पर मुस्तकिल डायरेक्टर एजुकेशन लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर हमें मजबूरन आपके इंतजामी जो मामलात है उसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी, और हम आपको ऑर्डर देंगे कि फला को लगाओ। तो इससे बेहतर है आप अपनी सुबकिना कराएं। तो फिलहाल तो पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी रद्दी के इसमें उन्होंने डाला हुआ है, और डायरेक्टर साहिबा उस मामलात को चला रही है। फिर उनके इंटरनली बड़े मामलात है, वहाँ पे जो एडिशनल डायरेक्ट्रेस है उसका मेरे ख्याल नाम जोरा खुनजादा है, तो इनके और डायरेक्टर अंजुम के अपने, नाहिद अंजुम के अपने मामलात चल रहे हैं। उनकी जानिब से इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरे मुलाजिमीन को मेरे पूछने के बगैर ट्रांसफ़र किया गया है, मुझसे गाड़ी ली गई है, मेरे फाइल्स को ये साइन कर रही है, और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ रही है। एक चीज़ ये होती है कि मतलब वो सिर्फ शिकवे शिकायत करते हैं, ये बड़े बड़े खतूत एक दूसरे के पीछे भेज रहे हैं। और मिनिस्टर उस वक्त फैसल तरकई साहब थे, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस चीज़ को कैसे। उस दिन ऐसा हुआ, किसी बंदे ने मुझे बताया, अब अपनी बात को भूलना नहीं। एक बंदा आया, उसने कहा पश्तो में, जरगा नहीं होता चलता खुजर डेर गरीब वरना वातला वो जरगा आता है ज़कदर खा। नो वक्त शो नो, आप बहुत डीपली इसमें गए हो। ये तो मलिक साहब खबरें खुद आ रही है। एक चीज होती है कि आप उसके पीछे ज्यादा स्ट्रगल करते हो, एक ये होती है कि ऑफिसर्स एक दूसरे के पीछे बाकायदा तौर पर लेटर्स भेज रहे हैं। तो ये जो ज़ेरा खुनजादा और जो नाहिद अंजुम है, एक एडिशनल डायरेक्टर मर्ज्ड है, क्योंकि हमारे मर्ज एरिया के साथ उनका ताल्लुक है, तो फिर तो जाहिर सी बात है खबर रखनी पड़ती है। और दूसरा डायरेक्टर से एजुकेशन है, डायरेक्टर की सीट पे बुरा जमान है। तो जब इतने बड़े लेवल पे एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही हो तो ये छोटी बात नहीं है। पूरा सुबह इनके अंडर है एजुकेशन लेवल पे। इसके साथ साथ जो पेशावर हाई कोर्ट है उनकी जानिब से इतने वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बात है। और जो हालिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप एरियाज़ को देखें मलिक साहब, तो ये इंटरकनेक्टेड ज़्यादा नहीं है। रोड्स का भी इशू है, मिलिटेंसी का भी इशू है, बड़े बड़े मसाइल हैं। तो जो हालिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, चित्राल से उठा के किसी को साउथ वज़ीरिस्तान लगाया गया है, साउथ वज़ीरिस्तान को उठा के पता नहीं तुरगर में लगाया गया है, कोहिस्तान में लगाया गया है, और ख़ुसूसी तौर पर फीमेल्स को। तो जाहिर सी बात है अगर चित्राल की आप लगाएंगे तो मालाकंड में लगाए, बाजावड़ में लगाए, थोड़ा सा उनका यार एरिया ये तो क्या चल रहा है करीब। चित्राल के हवाले से मैंने ये बहुत सारी दिल तो कर रहे वो एक वाक़या बयान करे अगर आप इजाजत है, लेकिन आप इजाजत नहीं देते तो हम बयान नहीं कर मैं सकते। ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बाज़ औक़ात फिर हम पे इल्ज़ामात लग जाते हैं कि ये खबरें आप लोगों को फीड की हुई है। तो होना चाहिए चित्राल से एक फीमेल को उनने जहाँ पे ट्रांसफ़र किया हुआ है, उसका जो हस्बैंड है वो एक तरह से माजूर है, बेड पे है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और ख़ुद उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, और उसको एक ऐसे एरिया में भेजा गया है कि वहाँ पे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल काम है। आप किसी एक्सपीरियंस इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को भेजो। इससे पहले यहाँ पे गुलाम फातिमा रह चुकी है, नूर खदीजा रह चुकी है, और भी डीओज रह चुकी है। वो लोकल डोमिसाइल वाला नहीं बना था, या वो सिर्फ डॉक्टरों के लिए बना था? वो पॉलिसी तो ये है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के कहीं पे भी आप बतौर ऑफिसर आपको एज ए डीओ ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको डायनेमिक्स भी तो देखने पड़ते हैं कि ये बंदा क्या यहाँ पे ड्यूटी कर भी सकता है, उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं है, और अगर कर सकते हैं तो क्या वो इतनी एफिशिएंसी से कर सकता है। जब भी आप ट्रांसफर ऑर्डर लिखते हो तो आप इसमें लिखते हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। एक बंदे का सारी फैमिली वहां पे चित्राल में हो, उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली वगैरह, हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हो, क्या वो यहाँ पे पॉसिबल है कि वो टांग में डी खार में साउथ वजीरिस्तान में ऐसी ड्यूटी कर सकेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती।